اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج انشاءاللہ ہم شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے کچھ مروزات سامعین و ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور ناظرین میں یہاں یہ بات عرض کروں، علماء نے یہ بات لکھی ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ شعبان المعظم کے مہینہ میں نازل ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کو فرمایا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ ویسے تو وہ ہر روز کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، لیکن ہمارے اسلاف جو ہے شعبان المعظم میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ناظرین کثرت سے درود پاک اس مہینے میں اپنا معمول بنائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہر وقت اپنی زبان کو درود شریف کی تر رکھیں۔ ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں 3 روز بڑے اہمیت کے حامل ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ اور رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، یعنی شعبان المعظم رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ یہ شعبان المعظم شعب سے ہے اور شعب کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی، اور گھاٹی جو ہے وہ پہاڑ کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی یہ شعبان المعظم ہمیں نیکیوں کے پہاڑ کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، اسی سے گزر کر ہم ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے کہ روزوں کا استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں سے فرماتے۔ تو ناظرین و سامعین یوں سمجھیے کہ ماہ رجب یعنی ماضی ہے، گزر چکا ہے، اور شعبان المعظم گزر رہا ہے یعنی حال ہے، اور رمضان ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رجب جو یعنی ماضی تھا گزر چکا ہے وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا، شعبان المعظم جو ہے وہ گزر رہا ہے اور ہم اس میں کثرت سے عبادت کر سکتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، شعبان المعظم بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میں کوشش کریں کثرت سے عبادت کریں، استغفار کریں، کثرت سے روزے رکھیں، رمضان کا استقبال کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے کا حکم بھی دیا، اور یہ نفلی روزے ہیں یاد رکھیں، اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں بھی آپ کو اتنے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو گویا یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے، اور نفلی عبادات میں اور جتنی بھی معاملات ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن جاتا، اور اس معمولات میں اور ایسے معاملات میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر بھی استقبال میں شریک فرماتے. تو ہمیں چاہیے کہ شعبان المعظم میں ہم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے عبادت کریں. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.